رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈرنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی آنو محمد کی بلائیں، خیرات نہ ڈرنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بارش سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب۔ محمد والے محمد ایک اس سے بہتر سلوات نہیں ہے آپ تلاش کرتی تھی زینب، ورنہ حسین تلاش کرتی تھی زینب، اے حسین تجھے لعینوں نے پیاسا ذبح کر تجھے لعینوں نے پیاسا ذبح کر دیا نہ قطرہ بھی پانی کا، اے حسین دیا نہ قطرہ بھی پانی کا، اے حسین جوان بیٹے کے سینے
بھی ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھرتھرا اے حسین ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھرتھرا اے حسین اٹھائی میت اکبر بھی اس ضعیف میں اٹھائی میت اکبر بھی اس ضعیف میں ذرا قدم بھی تمہارے نہ ڈگمگائے حسین ذرا قدم بھی تمہارے نہ ڈگمگائے حسین زمین کانپ گئی آسمان لرز اٹھا زمین کانپ گئی آسمان لرز اٹھا تیرے خیام جب جلائے حسین فرس گر کے کیا سجدہ خدا اے خلیل فرس گر کے کیا سجدہ خدا اے خلیل چلا گلے پر جو خنجر مسکرا اے حسین چلا گلے پر جو خنجر مسکرا اے حسین بڑا ہے خاک پہ زہرا کے قلب کا ٹکڑا بڑا ہے خاک پہ زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پہ اپنے بہتر کے زخم تھا اے حسین جگر پہ اپنے بہتر کے زخم تھا اے حسین سدا یہ آتی تھی زہرا کی رن میں آئے حسین آواز بلند نعرہ صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون فبعد ذلك آج کی شب جسے شب عاشور کہا جاتا ہے
جس شب کا انتظار پورے سال ایک اداکار کو رہتا ہے، کتنی جلدی ماہ مبارک آیا اور کتنی جلدی ماہ محرم ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور حسین جو چاند رات ہمارے گھر تشریف لائے تھے، رفتہ رفتہ وہ اپنی آخری منزل کو پہنچ گئے۔ تمام جہان میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے، پورے عالم انسانیت میں حسین کو رویا جا رہا ہے، کوئی جلوس کی شکل میں، کئی مصائب کی شکل میں، کئی ماتم کی شکل میں، اس لیے کہ یہ غم نصیب والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اور ہم کچھ نصیب ہے کہ ہم اس حسین مظلوم کا غم کر رہے ہیں کہ جو سیدہ کا لاڈلا ہے، جو رسول کا نواسا ہے۔ ارباب اللہ بڑے غم کی شب ہے، بہت ہی مختصر مصائب، اس لیے کہ آج کی شب رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج شب عاشور بڑے سخت روایت کے جملے ہیں۔ ارباب اللہ میں کیا عرض کروں، محسوس کر لیجیے گا آج آپ کتنے بڑے اطمینان سے فرش ادا پر بیٹھے ہیں، بڑے آرام سے مجلس حسین سن رہے ہیں، لیکن ذرا ان ماؤں سے پوچھئے جن کی کل گولی اجڑ جائے گی، ذرا لیلا سے پوچھئے کہ اکبر کے جانے کا کیا ہے، ذرا ام فروہ کے دل سے پوچھئے کہ ام فروہ پہ کیا بیت رہی، ذرا زینب سے پوچھئے کہ کیا ہو رہا ہے، ذرا اپنے بہنوں کو کربلا کے میدان میں لے جائیے اور ذرا تصور کیجئے کہ کربلا کی مائیں اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے بچوں کو سجا رہی، زینب کہتی اور محمد تم پہلے ماموں پہ اپنی جان قربان کرنا، لیلا اکبر کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہہ رہی اکبر بابا پہ پہلے تم قربان ہونا، ام فروہ کہہ رہی ہے قاسم چچا پہ پہلے تم اپنی قربانی دینا۔ ارباب اللہ میں کیا بیان کروں، شب عاشور کیا منظر ہوگا جب امام حسین ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتے، اور ہر خیمے میں جا کے ہر بیوی سے پوچھتے ہیں تمہارا لال شہادت کے لیے تیار ہے، تمہارا لال شہادت کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ تمام بیویاں کہتی آقا ہمارے بچوں کی جانیں آپ پر قربان، آقا ہماری جانیں آپ پر قربان۔ ذرا ان ماؤں کے جذبوں سے پوچھئے کہ جس عمر میں مائیں اپنے بچوں کے سروں پہ صحرا سجاتی ہے، اس عمر میں لیلا اکبر کو کہہ رہی ہے کل اپنے بابا پہ قربان ہونا، جس عمر میں مائیں اپنے بچوں کے سروں پہ صحرا سجاتی ہے، اس عمر میں ام فروہ کہہ رہی ہے قاسم سب سے پہلے تم اپنی جان چچا پر قربان کرنا۔ باب ادا میں ایک روایت عرض کر دوں، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ دعا کے لیے رکھا، دوسرا حصہ گھر والوں کے لیے رکھا، تیسرا حصہ صاحب کے لیے رکھا۔ ارباب ادا جب امام حسین شب عاشور مصلی پہ دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے آقا حسین نے کہا پروردگار میری شہادت کے بعد ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، پروردگار تو انہیں صبر عطا کرنا۔ دوسرا حصہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آئے، ایک خیمے میں گئے دیکھا علی اکبر کو لیلا سوار رہی ہے، دوسرے خیمے میں گئے دیکھا ام فروہ قاسم کو سوار رہی ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسین زینب کے خیمے میں پہنچے۔ جیسے ہی زینب کے خیمے میں پہنچے نا، بڑھ کے 4 سال کی بچی سکینہ نے بابا کے دامن کو تھام لیا اور حسین کے سینے پہ سو گئی، اور سوتے سوتے جناب زینب نے سکینہ کو حسین کے سینے سے ہٹانا چاہا۔ حسین نے کہا اے بہن زینب اس بچی کو میرے سینے سے نہ ہٹائیے، اس نے کہ جب کل شام غریبہ ہوگی تو اس کے بابا کا سینہ نہ ہوگا۔
خیر حسین نے کہا زینب تمہارا بھائی کل تمہارے درمیان نہیں رہے گا، زینب یہ بچیوں کا خیال رکھنا، زینب میری امانتیں تمہارے حوالے ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا حسین کیا آپ کے اصحاب بھی تو نانا کے اصحاب کی طرح بے وفائی نہیں کریں گے؟ اے بھیا حسین کیا آپ کے اصحاب بھی تو علی مرتضیٰ کی طرح بے وفائی نہیں کریں گے؟ اتنا کہنا تھا کہ حبیب ابن مظاہر خیمے کے باہر سن رہے تھے، ایک مرتبہ آواز دی اے اصحاب علی کی بیٹی تمہارا امتحان لینا چاہتی ہے۔ سارے اصحاب خیمے سے نکل گئے، حبیب ابن مظاہر نے ایک لکیر کھینچی اور کہا اے زینب اے آقا زادی اگر آپ کہیں تو ابھی سارے اصحاب اپنی گردن اپنے جسم سے ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ بی بی زینب نے شکر کا سجدہ کیا اور کہا کہ حسین جیسے تمہیں صحابی ملے بس ارباب ادا۔ اب توجہ چاہتا ہوں ایک روایت عرض کر دوں اور زحمت تمام۔ تاریخ نے لکھا ہلال ابن نافع جو تاریخ اسلام کا جو مقتل لکھنے والوں میں سب سے بڑا رائٹر مانا جاتا ہے ہلال ابن نافع، حسین جب اصحاب سے ملاقات کر کے رخصت ہو گئے، حسین جب گھر والوں سے رخصت ہو کے مقتل میں جا رہے ہیں نا، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ کسی گوشے میں جاتے ہیں اور گریا کرتے ہیں، ایک مرتبہ کسی گوشے میں جاتے ہیں اور گریا کرتے ہیں، ایک مرتبہ کسی گوشے میں جاتے ہیں اور گریا کرتے ہیں۔ ہلال ابن نافع کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا آقا آپ فلاں جگہ کیوں گریا کر رہے تھے، آپ فلاں جگہ کیوں گریا کر رہے تھے، آپ فلاں جگہ کیوں گریا کر رہے تھے؟ ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا اے ہلال تجھے پتا ہے میں نے وہاں گریا کیوں کیا؟ وہاں میرے علی اکبر کے سینے پہ برچی لگے گی۔ تجھے پتا ہے میں نے وہاں گریا کیوں کیا؟ یہاں میرے بھائی کا قاسم شہید ہوگا۔ تجھے پتا ہے میں نے وہاں گریا کیوں کیا؟ کہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ تجھے پتا ہے میں نے وہاں گریا کیوں کیا؟ ارے میرے 6 مہینے کے اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا۔ حسین نے کہا ہلال یہی رک جانا، آگے نہ آنا۔ کہا آقا یہاں تک ساتھ لائے آگے بھی لے چلیے۔ کہا آگے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا آقا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آگے میری ماں میرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے، میری ماں صاف کر رہی ہے، تجھے اجازت نہیں ہے۔ ارباب عظمت میں نے تمام کر دی۔ یہی ہلال ابن نافع جب روزے عاشورہ جیسے امام حسین پشت فرس سے زمین پر آئے تھے تو ایک مرتبہ یہ راوی کہتا ہے جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو حسین کا جسم زخموں سے چور تھا اور حسین کے ہونٹ بڑبڑا رہے تھے۔ ہلال کہتا ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ حسین پانی مانگ رہے ہیں۔ توجہ، میں عمر سعد کے پاس گیا، جانے کے بعد عرض کیا ہے عمر سعد تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، ارے حسین اس دنیا سے جا رہے اب تو پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے اپنے سر کو جھکا لیا، ارے ہلال ابن نافع نے مشکیزے کو لیا، نہر فرات کا رخ کیا، مشکیزے میں پانی کو بھرا، مقتل کی طرف جانا چاہتے تھے۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہلال مقتل میں جانا چاہتے ہیں آسمان میں کالی آندیاں چلنے لگی، ارے نہر کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، نہر کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ ہلال ابن نافع حسین کے قریب آنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہی مقتل میں پہنچے دیکھا حسین نہ رہے، حسین کے سر کو شبر نے ذبح کر دیا ہے۔ ارے شبر اپنے آبا میں حسین کے سر کو چھپا کر کانپتا ہوا آ رہا تھا۔ ہلال نے کہا اے شبر کیوں کانپ رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ شبر نے کہا جو منظر میں نے دیکھا وہ منظر تم نے نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ جب میں حسین کا گلا ذبح کر رہا تھا، ارے نشیب سے ایک ماں کی آواز، اے شبر سے ذبح نہ کرنا، ارے سیدہ نے چکیا پیس کے آ